بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ۔ سورۃ السبا مکی صورت ہے۔ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ مکیۃ فی قول الجمیع الا آیۃ واحدہ، یہ صورت مکی صورت ہے لیکن اس کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 6 وَيَرَى الَّذِينَ، اس کے بارے میں بحث ہے کہ یہ آیت مکی ہے یا یہ آیت مدنی ہے، لیکن بالمجموع یہ صورت مکی صورت ہے۔ اس صورت کا خلاصہ اور اس صورت کا جو مضمون ہے، سب سے پہلے ہر صورت کی ابتدا میں جس طرح ہم صورت کے عنوانات اور مضامین پر بحث کرتے ہیں، جب اس صورت کے مضامین اور عنوانات کو پڑھا اور دیکھا تو اس صورت میں کفار اور منکرین کے بیانات، قال الذین کفروا قالوا، جگہ جگہ یہ مضمون ملتا ہے۔ کہتے ہیں کافر لوگ، یہ لوگ کہتے ہیں، گویا اس صورت میں ایک طرف کفار کے بیانات ہیں جو قال اور قالو کے الفاظ سے اس صورت میں مذکور ہے، اور دوسری طرف اس صورت میں بکثرت قل 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 کہہ دیجئے، یہ مضمون ہے جس میں کفار کے بیانات پر تبصرہ بھی ہے اور وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کی تردید بھی ہے، اور یہ تعلیم کا ایک طریقہ ہے کہ اے نبی آپ ان کافروں سے یہ کہیے یہ کہیے، تو قل قل سے طریقہ تعلیم۔ اب جائزہ یہ لینا ہے اس صورت کے مضامین کا کہ قال الذین کفروا، کافر لوگ کیا کہتے ہیں اور قل قل سے کیا کہا گیا ہے۔ اس صورت کا ایک بالمجموع مطالعے کے نتیجے میں جب ہم نے دیکھا تو کفار کے 7 اقوال اس صورت میں نقل کیے گئے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 3 میں ہے، اس صورت کی آیت نمبر 3 میں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، کافر لوگ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی۔ کافروں کا بیان یہ ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، وہ بعض بعد الموت کے منکر ہیں۔ اس کے بعد اس سورت کی آیت نمبر 7 میں ہے
وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انکم لفی خلق جدید۔ کافر لوگ کہتے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے کہ تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، اس کے بعد تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے ایک نئی پیدائش کے ساتھ۔ کافر لوگ اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دوبارہ نئی پیدائش میں پیدا ہونا نہیں ہے۔ یہ کافروں کا دوسرا قول ہے۔ پھر اس سورت کی آیت نمبر 31 میں ہے، آیت نمبر 31 میں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ۔ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کافروں کا ایک تیسرا بیان ہے، مضمون کے اعتبار سے دوسرا، کہ وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ یہ آیت نمبر 31۔ پھر اسی صورت کی آیت نمبر 31 کے بعد آیت نمبر 35 میں ہے وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ۔ ہم مال میں اولاد میں زیادہ ہیں، لہٰذا ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ کافروں کا ایک اور بیان۔ پھر اسی صورت کی آیت نمبر 43 میں 43 میں ہے 43 میں قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم۔ کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آدمی ہے، یعنی پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں، یہ تمہیں تمہارے آباء و اجداد کی عبادت سے روکتا ہے، یعنی نبی پر اعتراض۔ اسی آیت میں پھر ہے وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى۔ کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے جو بنایا گیا ہے۔ اور اسی آیت نمبر 43 میں تیسرا قول وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ کافر لوگ حق کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہ 7 آیات ہیں جس میں اس صورت میں ہے قال الذین کفروا قال الذین کفروا قالوا قالوا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ کافر لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اس کا انکار کرتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا بیانیہ ان 7 مقامات پر قال قال قالو سے ذکر ہے۔ اس کے مقابلے میں پھر جو مقامات ہم نے آیات اس صورت کو پڑھا اور اس میں دیکھا تو قل کہہ دیجئے پیغمبر، وہ تقریباً 13 بار اس صورت میں کہا گیا ہے کہ قل آپ کہہ دیجئے۔ تو وہ قل سے اس کا ایک جواب بھی ہے اور ایک مضمون ہے۔ وہ آیت نمبر 22 پہ جائیے اور اس میں دیکھیں کہ آیت نمبر 22 میں ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ
لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہہ دیجئے کہ پکاریے اپنے معبودوں کو، وہ ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ کہہ دیجئے، یہ نمبر 1۔ نمبر 2 پھر آیت نمبر 24 میں ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ، کون تمہیں روزی دیتا ہے؟ پوچھیں ان سے، تو پھر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ۔ پھر آیت نمبر 25 میں ہے قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ہمارے کیے کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور تمہارے اعمال کا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ آپ ان سے کہہ دیجیے۔ نمبر 4 ہے قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، آیت نمبر 26 میں، ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ پھر آیت نمبر 27 میں قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اپنے شرکا دکھائیے، کہاں ہے؟ کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں۔ پھر آیت نمبر 30 میں ہے قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، تمہارے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس سے ایک ساعت کے لیے اس میں تاخیر اور تقدیم نہیں ہوگی۔ یہ 6 مقامات تو ایک ساتھ ہیں قل قل، اور یہ اس صورت کی ایک تعلیم ہے جو قیامت کے حوالے سے بھی ہے اور مشرکین کے شرک کی تردید کے اعتبار سے بھی ہے۔ پھر نمبر 7 آیت نمبر 36 میں قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، کہہ دیجئے بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے اور کم کرتا ہے۔ پھر نمبر 8 آیت نمبر 39 میں قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو خرچ کرو گے اس کا بدلہ ملے گا۔ پھر آیت نمبر 46 میں قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا، میں نصیحت کرتا ہوں تم غور و فکر کے لیے تنہائی میں خود غور کرو کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، کیا تمہارا یہ ساتھی ان کو کوئی جنون ہے۔ پھر آیت نمبر 47 میں نمبر 10 ہے قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ پھر آیت نمبر 48 میں ہے قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، رب تعالی حق بیان کرتا ہے۔ پھر آیت نمبر 49 میں ہے قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، حق آ گیا۔ اور آیت نمبر 50 میں ہے قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي، اگر میں گمراہ ہوں تو گمراہی کا وبال مجھ پر ہوگا، اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے وہی ہے۔ یہ ساری مثالیں 13 مقامات پڑھنے، 7 وہ آیات اور 13 یہ، ان 20 جگہوں کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ سورت کا مجموعی مضمون وہ سامنے آئے۔
اور اس کا حاصل یہ کہ اس صورت میں کفار کا بیانیہ ہے کہ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، ان کے اس بیانیے کو جس طرح وہ بیان کرتے رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نقل فرمایا، اور ساتھ میں عقل و حکمت کے دلائل کے ساتھ ایمان کا، ایمان بالآخرت کا اور توحید کا جو بیانیہ ہے اس کو بھی نقل کیا گیا ہے کہ اے نبی آپ ان کو یہ کہہ دیں، یہ کہہ دیں، اور یہ پورا انداز بیان اس صورت کا ایک ترغیبی انداز ہے، ایک تذکیر کا انداز ہے، ایک تفکیر کا انداز ہے کہ تم خود غور کرو، تم خود نصیحت لو، رغبت رکھو۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ انکار آخرت تمہارے لیے کسی کام کا اور کسی طرح بھی وہ مفید نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے لیے نقصان اور خسارے کا باعث ہے۔ یہ تو قالا اور قل، یہ تو وہ مضمون ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 21 تک، اس درمیان میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور پھر قوم سبا کا ذکر ہے، اور اسی وجہ سے اس سورت کو سورۃ السبا کہتے ہیں۔ تو ان دو اقوام کا تذکرہ جو ان آیات میں ہے، آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 21 تک، اس کا مضمون کیا ہے؟ اس کا مضمون یہ ہے کہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہم السلام کو بھی اللہ نے نعمتوں سے نوازا، ان کے پاس بھی مال و متاع آیا، وہ بھی ایک بہترین حکمران تھے، طاقت اور دولت اور حکومت ان کے پاس بھی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا اور ان کا انجام بہتر ہوا۔ یہ ان کی شکر گزاری کا ذکر ہے، اور اس کے مقابلے میں قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی، باغات دیے، انہوں نے ناشکری کی تو انجام برا ہوا اور اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ یہ دو کردار اس صورت کے اندر بیچ میں رکھے، کفار کا بیانیہ بھی ہے، اس کا جواب اور ان کو تعلیم بھی دی گئی ہے، اور درمیان میں داؤد و سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری اور قوم سبا کی ناشکری کا تذکرہ ہے۔ اور اس سب مضمون کے اندر ایک خاص ربط ہے، اور وہ ربط یہ کہ جو آخرت کو مانتا ہے یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے، جو قرآن کو مانتا ہے یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے، جو اس دین کو مانتا ہے، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے یہ ناشکری ہے۔ نعمتوں کی فراوانی میں قوم سبا کھو گئے، ناشکری کی، شرک کیا تو عذاب آیا، اور جن کو اللہ نے حکومت اور نعمت اور طاقت سے نوازا اور انہوں نے شکر گزاری کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے۔ وہ آخرت کی فکر کرتے تھے، وہ اللہ کی توحید کو مانتے تھے، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی فرمانبرداری میں استعمال کرتے تھے اور اسی کی دعوت دیتے تھے۔ تو سورت کا جو حاصل نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر کرو،
اور اس کی تشریح یہ ہے کہ اگر تم توحید کو مانو گے، آخرت کو مانو گے، قرآن کو مانو گے، یہ شکر ہے، اور اگر نہیں مانو گے تو یہ ناشکری ہے۔ اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اپنے قوم قبیلے پر تمہیں ناز نہیں کرنا چاہیے، جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ تو شکر کرو، ناشکری نہ کرو۔ آخرت اور قرآن کا انکار اور رسول کا انکار نہ کرو، بس یہ سورت کا مضمون ہے۔ اگر ہم ایک یا دو جملوں میں اس کو بیان کریں گے کہ اس سورت میں کیا مضمون ہے، تو وہ مضمون یہ ہے کہ آخرت کا، قرآن کا اور رسول کا انکار مت کرو، یہ ناشکری ہے، اور اللہ کی توحید کو مان کر، آخرت کو مان کر شکر گزاری کرو، جیسے کہ داؤد و سلیمان علیہ السلام نے شکر کیا، یہ شکر کی مثال، اور قوم سبا نے ناشکری کی، یہ ناشکری کی مثال۔ تو 20 مقامات ہیں جہاں پہ قالا، قالو، قل یہ ذکر ہے۔ یہ اس سورت کا حاصل خلاصہ۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے جس کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اور اس اللہ ہی کے لیے ہے تعریف آخرت میں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہی اللہ ہے حکمت والا، خبردار۔ آغاز اس سورت کا ہوا ہے الحمدللہ سے، اور قرآن مجید کی 5 سورتوں کا آغاز الحمدللہ سے ہوا ہے۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الانعام، سورۃ الکہف اور سورۃ السبا، اور اس کے بعد اس کے متصل سورت ہے سورۃ فاطر۔ اور اسی بنیاد پر بعض اہل علم نے قرآن مجید کے مضامین کو، قرآن کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ سے انعام تک، انعام سے کہف تک، اور کہف سے سبا تک۔ سورہ فاطر تو پھر اس کے ساتھ اسی حصے میں شامل۔ 5 صورتیں ہیں جس کے شروع میں قل ہے، وہ قل بھی 5 صورتوں میں ہے اور الحمدللہ بھی 5 صورتیں۔ یہ تو قل زبان پہ آیا، لیکن قل بھی قرآن میں 5 صورتوں کے شروع میں ہے۔ 4 قل تو مشہور ہے، لیکن ایک قل سورۃ الجن ہے، اور 5 صورتوں کے شروع میں الحمدللہ۔ اب یہ 5 صورتوں کے شروع میں جو الحمدللہ ہے، اس کا جو انداز بیان ہے وہ بھی یہ کہ الحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے فرمائے۔ اللہ کے لیے تعریفیں ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وہ ایک عام جملہ تھا۔ اس کے بعد جو سورۃ الانعام ہے اس کے شروع میں ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور روشنی اور اندھیرے کو بنایا، یعنی دنیا کی چیزوں کی خلقت و ایجاد کا ذکر ہے، ایجاد دنیاویہ، دنیاوی نعمتوں کا ذکر ہے۔ تو تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے دنیا کی نعمتوں پر۔ اس کے بعد سورۃ الکہف میں کیا انداز ہے؟ الحمدللہ الذی
انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کتاب نازل فرمائی، دنیاوی نعمت نہیں، اخروی اور روحانی نعمت کا ذکر کیا گیا۔ وہ دنیا میں روحانی نعمت کا ذکر ہے کتاب، تمام تعریفیں اللہ کی دنیاوی نعمت پر بھی، خلقت کی نعمت پر بھی، اور اللہ کی تمام کے لیے ہی تعریفیں ہیں کتاب کے نزول اور روحانی نعمت پر بھی۔ یہاں آ کر انداز کیا ہے؟ پہلا والا انداز بالکل عام، دوسرے میں دنیا کی نعمت، نعمت ظاہریہ، اور تیسرے میں دنیا کی نعمت روحانیہ۔ اور یہ جو چوتھا مقام ہے، علماء فرماتے ہیں اس مقام میں الحمدللہ میں مقصد کیا ہے؟ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں بھی اس کے لیے ہی تعریف۔ یہاں اخروی حمد، چونکہ یہ ایک چوتھا مقام تھا، چوتھا حصہ ہے، تو دنیاوی ابتدا اور پھر روحانی نعمت کے بعد یہاں آخرت میں بھی اللہ کے لیے حمد و ثنا کا ذکر۔ تو اس مقام پر وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، یہ اس لیے کہا گیا کہ یہ اب آخرت کی نعمت کا ذکر ہے۔ عمومی نعمت، دنیاوی نعمت، روحانی نعمت اور اخروی نعمت، ان سب پر الحمدللہ۔ اور پھر اسی نعمت کا عطا کرنے والا اور اس کو باقی رکھنے والا اللہ ہے۔ تو سورہ فاطر میں اسی نعمت کی بقا کا ذکر ہے، اسی نعمت کی بقا کا ذکر ہے، اخروی نعمت کی بقا۔ تو یہ مقامات حمد و ثنا قرآن مجید میں ان صورتوں کے آغاز میں اپنا ایک مخصوص انداز بیان اور ایک باریک اور لطیف انداز بیان، یہ شکر کے مفہوم سے معمور ہے۔ صورت میں شکر ہے تو اس صورت کے جو مضمون شکر ہے اس سے بھی اس کا تعلق ہے کہ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ، جس اللہ نے تمہارے لیے آخرت کا ایک میدان رکھا، تمہیں دنیا میں نعمتوں سے نوازا۔ تم جب آخرت کو نہیں مانو گے تو تم گویا اللہ کی حکمت و حمد و ثنا کو ہی نہیں مانتے۔ تم جب قرآن کو نہیں مانتے تو گویا تم اللہ کی حمد و ثنا کو نہیں مانتے۔ جو قرآن کو نہیں مانتا وہ اللہ کے کلام کو نہیں مانتا، تو وہ اللہ کی حمد کا اور اللہ کی تعریف کا، اللہ کی خوبیوں کا، اللہ کی حکمت کا منکر ہے۔ آخرت اور حکمت کے منکر اصل میں توحید اور حمد باری تعالیٰ کے منکر ہے۔ تو الحمدللہ کا اس صورت کے مضمون سے تعلق ہے۔ یہ ایک بہت بڑا گہرا دعویٰ ہے قرآن کا، پورے دین کا، اسلام کا، جس کا حاصل ہی یہی ہے کہ ساری تعریفیں، ساری نعمتیں، ساری حمد و ثنا وہ اللہ کے لیے ہے۔ اس قرآن کا آغاز اسی سے ہوا ہے، اور ہر 4-5 مقامات پر اللہ نے الحمدللہ 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 سے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کی حمد و ثنا پہ رطب اللسان بن جاؤ۔ للہ، خاص اللہ کے لیے ہے، الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ اللہ جس کے لیے وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں اور زمین میں۔ یہ دلیل ہے، تعریفیں اور خوبیاں ساری اللہ کے لیے ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب میں تصرف کرنے والا بھی اللہ ہے۔ جب وہ متصرف ہے تو خوبیاں بھی اسی کے لیے ہیں۔ یہ جو لہو ہے، لہو، یہ قرآن مجید میں جا بجا ذکر ہے۔ اس لہو کے
تین مطلب ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہے، اس کے لیے ہے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ چیز اس کی ہے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی یہ چیز اس نے بنائی ہے۔ یہ چیز اس کے لیے ہے کا دوسرا مطلب ہوتا ہے یعنی یہ چیز اس کی ملکیت ہے۔ یہ چیز اس کے لیے ہے کا تیسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کے تصرف میں ہے۔ ایک شخص ایک مکان میں رہتا ہے تو ایک وہ ہوتا ہے جو اس مکان کو بنانے والا ہے، ایک وہ ہے جو اس کا مالک مکان ہے، ایک وہ ہے جو اس میں رہتا ہے۔ مثلا یہ مکان اس کا مکان ہے، اس کا ہے یعنی اس نے بنایا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے مطلب۔ یہ اس کا ہے یعنی یہ اس میں رہ رہا ہے، یہ اس کا ہے یعنی یہ اس کا مالک ہے۔ اس لیے تفاسیر میں، عربی تفاسیر میں خاص طور پر جب لہو کا لفظ آتا ہے تو اس کی تشریح میں تین لفظ ہوتے ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض خلقا و ملکا و ملکا، خلقا و ملکا و ملکا، اسی کے لیے ہے بے اعتبار تخلیق کے بھی، بے اعتبار ملکیت کے بھی، بے اعتبار تصرف اور اختیار کے بھی۔ تو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا خالق وہی ہے، اور جو کچھ ہے سب کا مالک وہی ہے، اور جو کچھ ہے سب پہ اختیار رکھنے والا وہی ہے۔ یہ تینوں مطلب ہے لہو کے۔ تو جب یہ ساری چیزیں اس نے ہی پیدا کی ہے، وہی پھر اس کا مالک بھی ہے اور وہی اس میں اختیار بھی رکھتا ہے، تو الحمدللہ، یہ اس الحمدللہ کی دلیل ہوگی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، یہ اب بات گویا پوری نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے لیے تعریفیں ہیں، تعریفیں چلتی رہے گی، اس کی نعمتیں اتنی، اس کی رحمتیں اتنی، اس کی برکتیں اتنی کہ یہ وقت ختم ہو جائے گا دنیا کا، مگر وہ تعریفیں باقی رہے گی۔ چنانچہ وہ تعریفیں پھر آخرت میں بھی چلے گی۔ تو وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، یہ اسی تسلسل میں کہ یہ حمد ہے اس کے لیے آسمانوں اور زمین میں، آسمان اور زمین تو ختم ہو جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیا حمد اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا؟ نہیں، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، وہ حمد تو جاری رہے گا، اسی کے لیے ہے حمد آخرت میں۔ یہ اس حمد کے مضمون میں اور ترقی کر دی اور بیان فرمایا کہ صرف یہ دنیا کی نعمتیں اللہ کی نہیں ہے، بلکہ آخرت کی ساری نعمتیں بھی اللہ کی ہے، اس کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور اس کا اختیار بھی اللہ کے پاس۔ یہاں بھی وَلَهُ ہے نا، وَلَهُ الْحَمْدُ۔ اس لام میں ایک معنی اختصاص کا بھی ہوتا ہے عربیت میں، خاص اس کے لیے ہے، یہ خصوصیت کا معنی دینے کا مطلب بھی ہوتا ہے۔ یہ تو خاص اس کا ہے اور کسی کا نہیں، تعریفیں تو خاص اس کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ تو آخرت میں بھی تعریفیں اور خوبیاں اور اختیارات خاص اس اللہ کے لیے، اور اس لیے بھی کہ آخرت میں اللہ کی حمد و ثنا اولیاء اللہ کریں گے، مومنین کریں گے، وہ کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، اور کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر لیا۔ تو سب اللہ کی تعریف کریں گے کہ اللہ نے وعدہ پورا کیا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن۔ قیامت میں جنتی اور مختلف مقامات پر اور محشر میں وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ یہ حمد و ثنا جو قیامت میں اور یہ جنت میں ہوگی، اگر یہ عبادت ہے
تو عبادت میں تو پر انسان دنیا میں مکلف، آخرت میں تو عبادت پر انسان مکلف نہیں ہے۔ اور حمد اور ثنا یہ دنیا میں تو عبادت ہے تو جاری ساری ہے، آخرت میں یہ حمد و ثنا کیوں جاری رہے گی؟ اس لیے بعض معارفین مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا میں یہ حمد و ثنا عبادت ہے اور جنت میں پھر یہ لذت ہے، یہ لذت ہے، یعنی اس الحمدللہ کے کہنے میں یہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ اس پر وہ مکلف نہیں ہوں گے، بلکہ حمد و ثنا ایسی جاری ساری رہے گی جو ان جنتیوں کے لیے باعث لذت ہوگی، لہذا یہ مکلف ہونے کی بنا پر نہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ حمد و ثنا اور شکر الہی اتنی عظیم نعمت ہے کہ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ نعمت ہے جو اس دنیا میں کیا کہ یہ جنت میں بھی جاری رہے گا۔ تو یہ اس عمل کی ایک خوبی اور خصوصیت بھی ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی اللہ ہے حکمتوں والا خبردار، وہی اللہ ہے جو اس پوری کائنات زمین و آسمان کے منافع اور مصالح کو جانتا ہے، ایک ایک ذرے کی مصلحت اور منفعت کو جانتا ہے، اور ان تمام تر نعمتوں کی تقسیم کی حکمت پر عالم ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کب کیا دینا ہے۔ الخبیر، اور وہ تمام موجودات سے باخبر ہے اور لوگوں کے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن سے بھی باخبر ہے۔ یہ دو الفاظ اس آیت کے مضمون سے اس کا کیا تعلق ہے وہ خود بخود واضح ہو رہا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور، جانتا ہے وہ جو داخل ہوتا ہے زمین میں اور اس کو بھی جو نکلتا ہے زمین سے، اور اس کو بھی جو اترتا ہے آسمان سے، اور اس کو بھی جو چڑھتا ہے آسمان میں۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہی اللہ ہے رحم فرمانے والا، بخشنے والا۔ اب یہ یعلم جو ہے، یعلم یہ دوسری دلیل ہو گئی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے اس لیے کہ تصرف اس کا ہے، لہو ما فی السماوات، اور اس لیے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے کہ صرف تصرف اور اختیار اور قدرت نہیں بلکہ علم بھی اس اللہ کے لیے ہے، وہ جانتا بھی ہے، وہ علم بھی رکھتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تصرف کے بعد علم کی دلیل، قدرت کے بعد حکمت کی دلیل۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات تمام تر صفات کا حاصل ہے، ایک عزیز ایک حکیم، یا ایک قدیر اور ایک علیم۔ قدرت والا ہے، عزیز ہے اور قدیر ہے، طاقت ہے، اختیار ہے، تصرف ہے، عزت ہے، غلبہ ہے، اور علیم ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ تو ایک قوت اور غلبہ اور طاقت اور قدرت ہے، اور ایک علم اور حکمت اور دانائی۔ یہ دو تمام تر صفات الہیہ کا حاصل ہے۔ تو جب اللہ کی قدرت کا ذکر ہوا ہے لہو ما فی السماوات، یہ گویا العزیز کا اور القدیر کا ذکر ہو گیا، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ الحکیم اور العلیم کا جب ذکر ہے تو وہ ہو رہا ہے کہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها۔
اور یہ تصرف کے ساتھ بھی لازم ہے، جو کسی چیز کا پیدا کرنے والا ہو اور اس پر تصرف رکھتا ہو تو پھر وہ اس لازمی ہے کہ وہ پھر اس پر علم بھی رکھتا ہو۔ آیت الکرسی میں بھی یہی ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تو پھر یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم، یعنی تصرف کے بعد پھر علم کی دلیل ہوتی ہے۔ یعلم جانتا ہے اللہ ما یلج فی الارض، وہ جو داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منہا، اور جو زمین سے نکلتا ہے۔ اللہ جانتا ہے اس بیج کو جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اس پودے کو بھی، درخت کو بھی جو زمین سے نکلتا ہے، ان کومپلوں کو بھی جو زمین سے نکلتے ہیں۔ یہ ہے ما یلج تخم بیج، ما یخرج پودے درخت۔ اللہ وہ ہے جو جانتا ہے ما یلج فی الارض، جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے قبر میں مردہ، وما یخرج منہا، اور جو پھر قیامت میں اس زمین سے مردے نکلیں گے اس کو بھی جانتا ہے، تو مردوں کو بھی جانتا ہے۔ زمین کے اندر جو پانی اندر جذب ہوتا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو زمین میں سے معدنیات نکلتے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وما یخرج منہا، تو ما تو عام ہے، تو وما ما یلج جانتا ہے اس کو جو زمین میں داخل ہوتا ہے، مردہ، پانی، تخم، نباتات، جو بھی خزانے۔ وما یخرج منہا، اور جو اس زمین میں سے نکلتے ہیں، پانی اور پودے اور معدنیات۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور اللہ جانتا ہے اس کو جو آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان میں چڑھتا ہے۔ آسمان سے پانی اترتا ہے، آسمان سے وحی کا نزول ہوتا ہے، آسمان سے فرشتے آتے ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ وما یعرج فیہا، جو آسمان کی طرف، جو آسمان میں چڑھتے ہیں، بخارات بھی چڑھتے ہیں اور ملائک بھی چڑھتے ہیں، اور اعمال صالحہ اور کلمات طیبہ بھی چڑھتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اور ارواح بھی جاتی ہیں۔ پھر لوگ ارواح کے اترنے کا وہ لے لیں گے وما ینزل سے، کہ ارواح چڑھتی ہیں تو پھر ارواح اترتی بھی ہیں۔ ارواح کا ذکر میں نے قصدن نہیں کی۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، یہ وما یعرج فیہا میں الیہا نہیں کہا، فیہا کہا۔ الیہا یہ ہوتا ہے کہ چڑھے وہاں تک پہنچے بس، فیہا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر چلے جائیں، وہ اس کے اندر جا کر فیہا ہوتا ہے۔ تو اس چڑھنے میں جو فیہا ہے یہ اصل میں مقصد کیا ہے کہ جو فرشتے ہیں اور جو اعمال صالحہ قبولیت کی طرف اور جو دعائیں جاتی ہیں وہ آسمان تک جا کے رک نہیں جاتی بلکہ اس سے آگے داخل ہو کر اندر چڑھتی ہیں۔ وما یعرج فیہا، اسی طرح کی آیت صورت حدید میں بھی ہے، آیت نمبر 4، وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ اللہ ہے نہایت رحم کرنے والا اور بخشنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں اس کی ابتدا تو اللہ کی رحمت سے ہوئی۔ ابتدا تو یہ ہے کہ اللہ کی شان رحیمی کا تقاضا ہے تو نعمتیں عطا کرتا ہے، اور اس کی جو منتہا ہے وہ رب تعالیٰ کی مغفرت ہے۔ تو رحمت اور مغفرت دونوں کا اس لیے ایک ساتھ ہے، یہ ایک ابتدا ہے اور یہ دوسری انتہا ہے۔
اور مغفرت اللہ تعالیٰ یہ بھی بسبب رحمت ہے. اللہ کی رحمت کا ایک بڑا اظہار یہ ہے کہ اللہ بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.